کہ یہ جو نظر ہوتی ہے نا، نگاہ ہوتی ہے، یہ انسان اصل میں اس کے ذریعے شکار کر رہا ہوتا ہے، اصل میں شکار کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا تیر ہوتا ہے، یہ ایسا شکار ہوتا ہے کہ چھوڑتا بھی انسان ہے اور زخمی بھی انسان ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ نظر کا تیر چلا، زخمی اگلا ہو، متاثر دوسرا ہو، یہ ایسا تیر ہوتا ہے، کئی مرتبہ چلتا ہے انسان کو فاسق بنا دیتا ہے، کئی مرتبہ چلتا ہے فاجر بنا دیتا ہے، اور نعوذ باللہ اگر شیطان کا حملہ پورا ہو جائے تو صرف نظر کا تیر خود انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ صالح المؤذن صحیح سند کے ساتھ متعدد کتب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، مصر کا مشہور واقعہ ہے، آپ میں سے اکثر بھائیوں نے شاید سنا ہو۔ صالح المؤذن 18 برس اذان دیتا رہا، 18 برس، ایک مسجد کے اندر پوری زندگی بتانے والا، نظر کو ہلکا سمجھنے والے۔ آج معاشرے میں نظر کا جو جرم ہے نا، نظر کا، نگاہوں کا، بد نظری کا، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ ایسے ایسے سکالر ماشاءاللہ پیدا ہو گئے ہیں، ٹی ویوں کے اوپر بیٹھ کے جی چہرے کا پردہ ہی نہیں، جی چہرہ تو بس چہرہ تو دیکھ لیا، اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے بھی چند باتیں کروں گا۔ صالح المؤذن اذان دینے کے لیے مسجد کی چھت پہ چڑھا، ساتھ عیسائی کا گھر ہے، اس کی بیٹی کو صحن میں دیکھا۔ اب حق کیا تھا، شریعت کا اصول کیا ہے کہ ایک نظر پڑ جائے، دوسری نظر مومن کو حکم ہے یغضوا من ابصارہم، اپنی نظر کو جھکا لینا ہے، اپنی نظر کا پردہ کرنا ہے۔ اگر اگلا بے حجاب بھی کھڑا ہے، تیری نظر کو بے حیا بے حجاب نہیں ہونا۔ شریعت کا اصول عمل کر دیا جاتا، نظر پڑ گئی، نظر جھک جاتی، اللہ سے ڈر جاتی، فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں، اس کے دل کے اندر حلاوت ایمان کی مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، جو اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو دیکھنے سے رک جاتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس کو ایسی لذت عطا کرتا ہے جو دیکھنے سے زیادہ بڑھ کے ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے اور آپ نے کبھی تجربہ نہیں کیا، ہم دیکھتے ہیں اور نگاہ ٹک جاتی ہے۔ یہی کام صالح المؤذن سے ہوا، نظر پڑی، نظر کو جھک جانا چاہیے تھا، نظر چہرے کے اوپر ٹک گئی۔ اب مسجد سے اترا، اذان دینے والا تھا، دروازے کو کھٹکایا، پیغام نکاح لے کر ان کے گھر میں گیا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بیٹی مجھے پسند آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں، تو مسلمان ہے، ہمارا آپس میں جوڑ نہیں بنتا۔ اب نظر کا تیر چل چکا تھا، زخمی بھی خود ہو چکا تھا، کہتا آپ کی کیا شرط ہے، یہ کوئی فرق ہے، یہ کوئی فاصلہ ہے، اگر آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں گے تو میں عیسائیت کو قبول کر لوں گا۔ بتائیے، ایک نظر کی وجہ سے اس نے ادھر بیٹھے بیٹھے یہ کہا اگر میں عیسائیت قبول کروں آپ کو یہ نکاح منظور ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں یہ نکاح اس شرط پہ منظور ہے۔ اس بچے نے کہا میں عیسائیت کو قبول کرتا ہوں۔ یہ لفظ کہنے کے بعد قضائے حاجت کے لیے 2-3 قدم سیڑھیوں پہ رکھے، ادھر ملک الموت آ گیا۔ ابھی 18 سال کی ریاضت ایک نظر کے تیر نے ایسی ضائع کی، ادھر عیسائی ہونے کا اعلان کیا، ادھر سے ملک الموت آ گیا اور روح کو قبض کر کے لے گیا۔ آپ اور میں اس کو بڑا ہلکا فتنہ سمجھتے ہیں، چہرے کا پردہ ہی نہیں۔ اور بھائیو، چہرہ ہی حسن کا مرکز ہے، چہرہ ہی نگاہوں کا مرکز ہے، چہرہ ہی سب سے خوبصورت چیز ہے جس کے ساتھ انسان اٹریکٹ ہوتا ہے۔ اور اگر بات تھوڑی کھلی کروں تو اس کے علاوہ مرد و عورت میں جو کوئی بھی خوبیاں ہوتی ہیں وہ تقریباً یکساں ہوتی ہیں، صرف چہرہ سب سے زیادہ مزین اور متفرق ہوتا ہے۔ اس کے اندر خوبصورتی میں بہت تنوع ہے، باقی ہر چیز میں وہ تنوع نہیں پایا جاتا۔